سال 1971 آج ہم ایک ایسے تاریخی باب کی بات کریں گے جو ایشیا کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ 1971 کی جنگ جو نہ صرف ایک جنگ تھی بلکہ ایک نئے ملک بنگلہ دیش کی پیدائش کا سبب بنی۔ لیکن یہ سب کیسے ہوا؟ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کی نوبت کیوں آئی؟ اس جنگ کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ آج ہم ان سوالوں کے جواب ڈھونڈیں گے۔ 1971 کی جنگ کو سمجھنے کے لیے ہمیں 1947 میں واپس جانا ہوگا، جب برصغیر دو حصوں میں تقسیم ہوا، بھارت اور پاکستان۔ لیکن پاکستان دو الگ الگ خطوں پر مشتمل تھا۔ ایسٹ پاکستان جو کہ آج بنگلہ دیش ہے، اور ویسٹ پاکستان جسے ہم پاکستان کہتے ہیں، جو ایک دوسرے سے 1600 کلومیٹر دور تھے۔ یہ جغرافیائی فاصلہ در حقیقت سیاسی اور ثقافتی دوری کی علامت تھا۔ ویسٹ پاکستان کے پاس زیادہ سیاسی اور عسکری طاقت تھی، جبکہ ایسٹ پاکستان کی آبادی زیادہ ہونے کے باوجود وہ خود کو محروم محسوس کرتے تھے۔ 1948 میں ایک بڑا مسئلہ اس وقت کھڑا ہوا جب حکومت پاکستان نے اردو کو واحد قومی زبان قرار دیا اور بنگالی کو نظر انداز کر دیا۔ حالانکہ بنگالی ایسٹ پاکستان کی اکثریتی زبان تھی، اس فیصلے نے ایسٹ پاکستان میں شدید احتجاج کو جنم دیا۔ 1956 میں بنگالی زبان کو قومی زبان کا درجہ دیا گیا، لیکن محرومی کا احساس ختم نہ ہوا۔ سالوں کے دوران ایسٹ پاکستان کے لوگ محسوس کر رہے تھے کہ ان کے وسائل کا استحصال کیا جا رہا ہے اور انہیں سیاسی طور پر نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اصل بحران 1970 کے انتخابات سے شروع ہوا، جب پاکستان میں پہلی بار عام انتخابات ہوئے۔ عوامی لیگ، جس کی قیادت ایسٹ پاکستان کے شیخ مجیب الرحمان کر رہے تھے، انہوں نے 300 میں سے 160 نشستیں جیت کر اکثریت حاصل کی۔ شیخ مجیب الرحمان کو وزیر اعظم بننا چاہیے تھا، لیکن مغربی پاکستان کے رہنما، خاص طور پر ذوالفقار علی بھٹو، نے اس فیصلے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ مذاکرات ناکام ہو گئے اور ویسٹ پاکستان کی فوجی قیادت نے طاقت کے ذریعے مسئلہ حل کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ 1970 کا سال تھا جب ایسٹ پاکستان کی سرزمین پر ایک ایسی تحریک نے جنم لیا جس نے پاکستان کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل کے رکھ دیا۔ شیخ مجیب الرحمان، جو عوامی لیگ کے رہنما تھے، ایسٹ پاکستان کے عوام کے ہیرو بن چکے تھے۔ لیکن یہ کہانی صرف ہیروئزم کی نہیں بلکہ سازشوں، بغاوت اور ٹوٹتے خوابوں کی ہے۔ شیخ مجیب نے کچھ نکات کا اعلان کیا، ایسا اعلان کیا جس نے ویسٹ پاکستان میں خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ ایسٹ پاکستان کو مکمل خود مختاری، الگ کرنسی اور اپنے تجارتی معاملات پر مکمل کنٹرول، یہ ان کے نکات کا حصہ تھے۔ مگر سوال یہ تھا کہ یہ صرف خود مختاری کی بات تھی یا پاکستان کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کی سازش؟ شیخ مجیب کے 6 نکات ویسٹ پاکستان کے لیے ناقابل قبول تھے اور انہیں پاکستان کے اتحاد کے لیے خطرہ سمجھا گیا۔ شیخ مجیب کی عوامی لیگ نے 1970 کے انتخابات میں شاندار کامیابی حاصل کی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ کامیابی ایسٹ پاکستان تک محدود تھی۔ ویسٹ پاکستان کی سیاست اور فوج کو یہ حقیقت ہضم نہ ہوئی کہ شیخ مجیب پورے پاکستان کے وزیر اعظم بنیں گے۔ یہیں سے شروع ہوا ایک ایسا ٹکراؤ جس نے ملک کو جنگ کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ شیخ مجیب نے بنگلہ دیش کے خواب کو حقیقت بنانے کے لیے اپنی تحریک کو مزید مضبوط کیا۔ انہوں نے بھارت سے مدد حاصل کرنے کی کوششیں شروع کر دی اور ویسٹ پاکستان کے خلاف نفرت کو بڑھاوا دیا۔ پورے ایسٹ پاکستان میں جلسے جلوس، عوامی ہڑتالیں اور نعرے گونجنے لگے، جیے بنگلہ، جیے بنگلہ۔ یہ نعرہ صرف آزادی کا نہیں تھا بلکہ علیحدگی کا اعلان بھی ہو چکا تھا۔ ویسٹ پاکستان کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر اس تحریک کو نہ روکا گیا تو پاکستان کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ اور پھر 25 مارچ 1971 کی وہ رات آئی جب پاکستان آرمی نے آپریشن سرچ لائٹ کا آغاز کیا۔ اس آپریشن کا مقصد ایسٹ پاکستان میں عوامی لیگ کے کارکنوں، باغی اور شیخ مجیب کے حامیوں کو ختم کرنا تھا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ یہی آپریشن بن گیا بھارتی مداخلت کا جواز۔
اور اس کے نتیجے میں ایسٹ پاکستان میں بغاوت نے ایک خوفناک رخ اختیار کر لیا۔ شیخ مجیب الرحمن کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن ان کی تحریک ایسٹ پاکستان کے کونے کونے میں پھیل چکی تھی۔ یہ تحریک صرف ایک سیاسی جنگ نہیں تھی، بلکہ ایک خونی تنازع میں تبدیل ہو گئی۔ پاکستان آرمی کے آپریشن کا نتیجہ آخر کیا نکلا؟ کیا یہ تاریخ روک دی گئی یا یہ آپریشن دراصل پاکستان کو دو لخت کرنے کی شروعات تھی؟ یہ سوال آج بھی تاریخ کے اوراق میں خون سے لکھا ہوا ہے۔ شیخ مجیب الرحمن کا خواب اور ان کی تحریک ایک ایسی کہانی ہے جو قوموں کی تقدیر بدل سکتی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ اگرچہ یہ تحریک نہ چلتی تو کیا آج اس کا نقشہ مختلف ہوتا؟ شیخ مجیب الرحمن جانتے تھے کہ اکیلے اپنی تحریک کو کامیاب بنانا ممکن نہیں۔ پاکستان آرمی کے خلاف گریلا جنگ اور عالمی سطح پر اپنی تحریک کے لیے حمایت حاصل کرنے کے لیے انہیں ایک طاقتور اتحادی کی ضرورت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے بھارت کی طرف مدد کے لیے پیغام بھیجا۔ بھارت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی پہلے ہی ایسٹ پاکستان کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے تھی۔ لاکھوں بنگالیوں مہاجرین پاکستان کی سرزمین پر پناہ لے رہے تھے، جس سے بھارت کی معیشت پر بوجھ پڑ رہا تھا۔ اندرا گاندھی نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو عالمی سطح پر اجاگر کیا اور شیخ مجیب الرحمن کی تحریک کو اخلاقی اور عملی مدد فراہم کرنے کا فیصلہ کیا۔ بھارت نے مکتی بانی کے جنگجوؤں کو ترتیب دی، اسلحہ فراہم کیا اور بنگلہ دیش کی آزادی کی تحریک کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اندرا گاندھی نے دنیا کو بتایا، یہ صرف بنگلہ دیش کی عوام کی جنگ نہیں، یہ انسانیت کی جنگ ہے۔ اندرا گاندھی نے 1971 میں مشرقی پاکستان میں ہونے والے واقعات کو قریب سے دیکھا۔ شیخ مجیب الرحمن کی 6 نکاتی تحریک، عوامی لیگ کی جیت اور مشرقی پاکستان میں علیحدگی کی بڑھتی ہوئی آوازیں، یہ سب بھارت کے لیے ایک موقع تھا۔ اندرا گاندھی کو اندازہ تھا کہ اگر ایسٹ پاکستان کو پاکستان سے الگ کر دیا جائے تو نہ صرف پاکستان کمزور ہو جائے گا، بلکہ بھارت کو خطے میں اپنی طاقت بڑھانے کا موقع بھی ملے گا۔ یہی وجہ تھی اندرا گاندھی نے ایسٹ پاکستان کے بنگالی عوام کی تحریک کو اپنی خارجہ پالیسی کا حصہ بنایا۔ انہوں نے مکتی بانی کو تربیت اور ہتھیار فراہم کیے اور اس بات کو یقینی بنایا کہ ایسٹ پاکستان کے مسئلے کو عالمی سطح پر اجاگر کیا جائے۔ مکتی بانی، جس کا مطلب ہے آزادی کی فوج، مشرقی پاکستان کی وہ تنظیم تھی جو بنگلہ دیش کی آزادی کی جنگ لڑ رہی تھی۔ یہ تنظیم 1971 میں قائم کی گئی اور اس کے جنگجوؤں نے پاکستان آرمی کے خلاف گریلا جنگ کی قیادت کی۔ مکتی بانی کے زیادہ تر ارکان عام لوگ تھے، جن میں طلباء، کسان اور مزدور شامل تھے۔ تاہم انہیں بھارت کی حمایت حاصل تھی، جہاں بھارتی فوج نے مکتی بانی کے ارکان کو گریلا جنگ کی تربیت دی اور اسلحہ فراہم کیا۔ مکتی بانی نے مختلف حربے استعمال کیے، جیسے پلون کو اڑانا، فوجی تنصیبات پر حملہ کرنا اور رابطے کی لائنوں کو نقصان پہنچانا۔ ان کا مقصد پاکستان آرمی کو نقصان پہنچانا اور مشرقی پاکستان میں آزادی کی تحریک کو مضبوط کرنا تھا۔ ان گریلا حملوں نے پاکستان آرمی کو مشرقی پاکستان میں دباؤ کا شکار کر دیا اور ان کی جنگی حکمت عملی کو کمزور کیا۔ لیکن کیا یہ واقعی بنگالی حکومت کی حمایت تھی یا یہ پاکستان کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی ایک سوچی سمجھی سازش؟ اندرا گاندھی نے نہ صرف سیاسی محاذ پر کام کیا بلکہ جنگی حکمت عملی بھی تیار کی۔ انہوں نے بھارتی فوج کے اعلیٰ افسران کو یہ ہدایت دی کہ ایسٹ پاکستان میں مکتی بانی کے جنگجوؤں کو ہر ممکن مدد دی جائے۔ بھارتی سرحد کے قریب کیمپ قائم کیے گئے، جہاں مکتی بانی کے جنگجوؤں کو تربیت دی گئی۔ بھارت نے مشرقی پاکستان میں پاکستان آرمی کے خلاف نفرت بڑھانے کے لیے ایک پروپیگنڈا کیا اور بنگالی عوام کو یہ باور کرایا کہ ان کے مسائل کا حل بھارت کی مدد سے ممکن ہے۔ اندرا گاندھی نے بین الاقوامی برادری میں پاکستان کو بدنام کرنے کی مہم بھی چلائی۔ انہوں نے مغربی دنیا کو یہ پیغام دیا کہ پاکستان جو مشرقی پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اور عالمی برادری کو اس پر ایکشن لینا چاہیے۔ یہ سب کچھ ایک بڑے منصوبے کا حصہ تھا تاکہ دنیا کی توجہ اس تنازع پر مرکوز کی جا سکے اور بھارت کو اپنی مداخلت کا جواز مل سکے۔ بھارت جو ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کے بیچ میں آتا ہے، اپنی جغرافیائی پوزیشن کی وجہ سے ہمیشہ سے ایک فیصلہ کن حیثیت رکھتا تھا۔
لیکن کیا یہ جغرافیائی حقیقت مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا اہم سبب تھی؟ کیا بھارت کو اس بات کا ڈر تھا کہ ایسٹ پاکستان میں فوج کی بھاری اکثریت اور ترقیاتی منصوبے آگے بڑھتے تو یہ خطے میں بھارت کے لیے خطرہ بن سکتے تھے؟ آئیے اس پہلو کو ذرا تھوڑا تفصیل سے جانتے ہیں۔ بھارت کی جغرافیائی پوزیشن ہمیشہ سے پاکستان کے لیے ایک چیلنج تھی۔ مغربی پاکستان اور ایسٹ پاکستان کے بیچ تقریباً 16,000 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، جیسے بھارت کے علاقے سے گزرے بغیر طے نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ بھارت کے لیے ایک اسٹریٹجک برتری تھی، کیونکہ کسی بھی جنگ یا تنازع کی صورت میں بھارت آسانی سے دونوں حصوں کو علیحدہ کر سکتا تھا۔ ایسٹ پاکستان بھارت کے انتہائی قریب تھا، اور اگر وہاں فوجی ترقی یا بھاری عسکری موجودگی ہوتی تو یہ بھارت کے لیے ایک مستقل خطرہ بن سکتی تھی۔ پاکستان کی افواج اگر ایسٹ پاکستان میں مضبوط ہوتی تو یہ بھارت کے نارتھ اور ایسٹ ریاستوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا، جنہیں پہلے ہی علیحدگی پسند تحریکوں کا سامنا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بھارت نے ایسٹ پاکستان کی سیاسی اور فوجی کمزوریوں کو فائدہ اٹھانے کی بھرپور کوششیں کی۔ اندرا گاندھی اور بھارتی قیادت کو اس بات کا ادراک تھا کہ اگر ایسٹ پاکستان میں ترقیاتی منصوبے کامیاب ہو جاتے اور وہاں فوجی طاقت میں اضافہ ہوتا تو یہ بھارت کے لیے دو طرفہ خطرہ پیدا کر سکتا تھا۔ ایک طرف ایسٹ پاکستان جو بھارت کی سرحد کے قریب تھا، وہاں سے کسی بھی فوجی کارروائی کا خطرہ بھارت کو ہر وقت لاحق رہتا تھا۔ دوسری طرف ویسٹ پاکستان جو پہلے ہی زیادہ ترقی یافتہ تھا، ایسٹ پاکستان کی مدد سے مزید مضبوط ہو سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بھارت نے مکتی بانی کو سپورٹ کر کے ایسٹ پاکستان کی صورتحال کو مزید خراب کیا۔ بھارت کو یقین تھا کہ اگر وہ ایسٹ پاکستان کو علیحدہ کر دے تو نہ صرف ویسٹ پاکستان کو ایک بڑا دھچکا لگے گا، بلکہ خطے میں بھارت کی بالادستی بھی قائم ہو جائے گی۔ ایسٹ پاکستان کے عوام کی ایک بڑی شکایات یہ تھی کہ وہ ویسٹ پاکستان جو زیادہ ترقی یافتہ تھا، تمام وسائل اور توجہ حاصل کر رہا تھا۔ ایسٹ پاکستان جو آبادی کے لحاظ سے زیادہ بڑا تھا، ترقیاتی منصوبوں میں پیچھے رہ گیا۔ یہ شکایات بنگالی عوام میں غم و غصے کا باعث ہے، جن کا فائدہ بھارت نے خوب اٹھایا۔ اندرا گاندھی نے اس صورتحال کو اپنی حکمت عملی میں شامل کیا۔ انہوں نے عالمی سطح پر یہ تاثر دیا کہ ایسٹ پاکستان کے عوام کو انصاف نہیں مل رہا اور بھارت ان کے حقوق کے لیے کھڑا ہے، لیکن حقیقت میں یہ پاکستان کو اندرونی طور پر کمزور کرنے کی سازش تھی تاکہ ویسٹ پاکستان اپنی ترقی جاری نہ رکھ سکے اور بھارت کو کسی بھی قسم کا چیلنج نہ دے سکے۔ جب ایسٹ پاکستان میں حالات قابو سے باہر ہونے لگے اور بھارت کی مداخلت بڑھ گئی تو پاکستان کو اندازہ ہو گیا کہ جنگ ناگزیر ہے۔ پاکستان کو بھی یہ معلوم ہوا کہ بھارت ایسٹ پاکستان کی علیحدگی میں مکمل طور پر ملوث ہے اور کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے۔ پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے نومبر 1971 کے اواخر میں یہ اطلاع دی کہ بھارت اپنی فوج کو ایسٹ اور ویسٹ سرحدوں پر تعینات کر دیا ہے۔ بھارت ایسٹ پاکستان میں ہونے والے واقعات کو جواز بنا کر ایک بڑے حملے کی تیاری کر رہا تھا۔ بھارتی فوج نے ویسٹ پاکستان کے شہروں، خاص طور پر لاہور اور سیالکوٹ کو نشانہ بنانے کے لیے منصوبہ بنایا۔ پاکستان کے جاسوسوں نے بھارتی فوج کی نقل و حرکت، ہتھیاروں کی تیاری اور حملے کے منصوبوں کی معلومات اکٹھی کی۔ یہ معلومات پاکستان کے اعلیٰ عسکری قیادت تک پہنچائی گئی اور سب کو اندازہ ہو گیا کہ بھارت کا حملہ کسی بھی لمحے شروع ہو سکتا ہے۔ اندرا گاندھی نے فیصلہ کیا کہ ایسٹ پاکستان نے مداخلت کر کے پورے خطے میں جنگ میں تبدیل کیا جائے۔ ان کا مقصد نہ صرف ایسٹ پاکستان کو علیحدہ کرنا تھا، بلکہ ویسٹ پاکستان کو بھی کمزور کر کے اس کے دفاع کو ختم کرنا تھا۔ بھارتی فوجی کمانڈرز نے 3 دسمبر 1971 کو مغربی پاکستان کے اہم شہروں پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن پاکستان کی قیادت نے یہ فیصلہ کیا اگر بھارت حملہ کرنے والا ہے تو انتظار کرنا موت کو گلے لگانے کے مترادف ہوا۔ دسمبر 1971 کی رات پاکستان نے فیصلہ کیا کہ وہ بھارت کے عزائم کو ناکام بنانے کے لیے پیشگی حملہ کرے گا۔ دسمبر کو 3 تاریخ کو پاکستانی فضائیہ نے بھارت کے 11 ہوائی اڈوں کو نشانہ بنایا، جن میں امرتسر، پٹھان کوٹ اور سری نگر شامل تھے۔ پاکستانی طیارے رات کے اندھیرے میں بھارت کے ہوائی اڈوں پر حملہ آور ہوئے اور ان کے دفاعی نظام کو کمزور کر دیا۔ یہ حملہ بھارتی فوج کے لیے ایک حیران کن جھٹکا تھا۔
پاکستان کا مقصد یہ تھا کہ بھارت کے جنگی منصوبے کو شروع ہونے سے پہلے ہی ناکام بنا دیا جائے اور یہ حملہ بھارت کی جارحیت کا جواب بن جائے۔ پاکستان کے پیشگی حملے نے بھارت کو جنگ کا اعلان کرنے پر مجبور کر دیا۔ اندرا گاندھی نے پارلیمنٹ میں ایک تاریخی تقریر کرتے ہوئے کہا، پاکستان نے ہماری سرزمین پر حملہ کیا ہے، یہ ہماری خود مختاری پر ایک وار ہے اور ہم اس کا جواب دیں گے۔ اسی رات بھارتی فوج نے ویسٹ پاکستان کے مختلف علاقوں میں جوابی حملے کیے۔ یہ جنگ اب صرف ایسٹ پاکستان تک محدود نہیں رہی بلکہ پورے خطے میں پھیل چکی تھی۔ پاکستان کا پیشگی حملہ بھارت کے منصوبوں کو وقتی طور پر ناکام کرنے میں کامیاب رہا، لیکن اس کے بعد بھارتی فوج نے بھرپور طاقت کے ساتھ جوابی حملہ کیا۔ ایسٹ پاکستان میں بھارتی فوج نے نقطی بحانی کے ساتھ مل کر پاکستانی فوج کو گھیر لیا، جبکہ ویسٹ پاکستان میں جنگ نے شدت اختیار کر لی۔ پاکستان کے پیشگی حملے نے بھارت کی ارادوں کو عیاں کر دیا، لیکن اس جنگ کے نتائج پورے خطے کی تاریخ کو بدل کر رکھ دیا۔ آج سوال یہ اٹھتا ہے، کیا پاکستان کا پیشگی حملہ صحیح فیصلہ تھا یا غلط، یا یہ جنگ ایک ایسی حقیقت سے جسے بچا نہیں جا سکتا تھا؟ پاکستان نے جنگ کے دوران ویسٹ پاکستان کے بندرگاہ کراچی کی حفاظت کے لیے اپنی بحریہ کو متحرک کیا، لیکن بھارت نے بھی کراچی کی طرف بحری حملے شروع کر دیے اور وہاں کے اہم فوجی اور اقتصادی مراکز کو نشانہ بنایا۔ پاکستان کی بحریہ کو ان حملوں سے نقصان اٹھانا پڑا اور کراچی پورٹ پر کئی بحری جہاز تباہ ہوئے، جس سے پاکستان کی معیشت کو شدید دھچکا لگا۔ جنگ کے دوران عالمی طاقتیں بھی میدان میں آ گئیں۔ امریکہ نے پاکستان کی حمایت کی اور اپنا بحری بیڑا خلیج بنگال کے لیے روانہ کیا، مگر وہ اس جنگ میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں لا سکا۔ چائنا نے پاکستان کی حمایت کی، مگر بھارت کے ساتھ رشیا کے معاہدے نے چین کو عملی طور پر کسی بڑی مدد فراہم کرنے سے روکا۔ رشیا نے بھارت کی مکمل حمایت کی اور اس کے ساتھ اپنے دفاعی تعلقات کو مزید مستحکم کیا۔ رشیا نے بنگلہ دیش کی آزادی کی حمایت کی اور بھارت کے حق میں آواز اٹھائی۔ ایسٹ پاکستان میں پاکستانی فوج کو شدید مشکلات کا سامنا تھا۔ بھارتی فوج اور نقطی بانی کے جنگجوؤں نے اس علاقے کو گھیر لیا تھا۔ پاکستان کی فوج کے لیے زمینی راستوں سے سامان کی فراہمی مشکل ہو گئی تھی اور اس پر مزید دباؤ بن گیا تھا۔ 16 دسمبر 1971 کو جنرل ایک کے نیازی بھارت کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور یوں ایسٹ پاکستان میں پاکستان کی شکست کا آغاز ہوا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پاکستان کو ایسٹ پاکستان سے ہاتھ دھونا پڑا اور بنگلہ دیش ایک نئے دیش کے ساتھ دنیا میں نمودار ہوا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری مزید آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔